دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات بچوں سے کرنی ہے اور ایک بات ان کے اساتذہ سے کرنی ہے۔ پہلی بات اساتذہ کے لیے ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے بچے کو سکول بھیج دیا ہے تو اب استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بچے کی اچھی تربیت کرے۔ ماں باپ بچے کو سکول بھیج کے تربیت سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اساتذہ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ ایک ہی بات اساتذہ سے کروں گا، بڑی توجہ طلب ہے۔ عمل کریں گے تو بچے بڑھاپے میں بھی جائیں گے تو وہ اپنے استاد کی مثال ضرور دیں گے۔ جتنے لوگ پڑھ کے آج استاد بنے ہیں، اگر ان کو پڑھانے والے 20-25 استاد تھے نا تو یہ آج نام کسی ایک کا لیتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ پڑھایا تو 20-25 لوگوں نے تھا، ایک استاد سے اتنا پیار کیوں ہوتا ہے؟ بڑی توجہ کے اس بات ساتھ اساتذہ سے میری گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت ہوتی کیسے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے یہ منصب چھوٹا نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ منصب ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وہ کسی نے ایک شخص سے پوچھا تھا کہ تم اپنے باپ سے زیادہ اپنے استاد کی قدر کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لایا ہے اور میرا استاد مجھے زمین سے دوبارہ آسمان تک لے گیا۔ یہ استاد کی تربیت ہوتی ہے۔ اب تربیت کرنی کیسے؟ بس ایک ہی بات کرنی ہے آپ سے۔ ایک استاد تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے بچوں کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے۔ کلاس میں ایک بچے نے کہا کہ استاد جی میری نا گھڑی چوری ہو گئی ہے۔ استاد نے کیا کیا کہ کمرے کی کنڈی لگائی اور سارے بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی اور بچوں کی تلاشی شروع کر دی۔ تلاشی لیتے لیتے ایک بچے کی جیب سے وہ گھڑی نکل آئی۔ استاد نے گھڑی لی اور کہا کہ اپنی اپنی پٹیاں کھولو اور اپنی اپنی نشستوں پہ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جاؤ۔ اب سارے بچے بیٹھ گئے تو جس بچے کی گھڑی تھی استاد نے کہا بیٹا یہ تمہاری گھڑی مل گئی ہے، یہ لو اپنی گھڑی لے لو۔ بچہ کہنے لگا استاد جی یہ گھڑی کس کے پاس تھی، کس نے چوری کی تھی؟ استاد کی تربیت دیکھیے گا۔ استاد نے کہا بیٹا تمہیں تمہاری گھڑی مل گئی ہے، تمہیں کیا غرض کس نے چوری کی تھی، تم اپنی گھڑی اپنے پاس رکھو۔ اس نے کہا استاد جی بتائیں تو میری گھڑی کس کے پاس تھی؟ استاد نے بچے سے کہا بچہ تمہاری گھڑی مل گئی ہے، تمہیں اس سے کیا غرض کہ کس کے پاس تھی؟ بچے نے گھڑی لی، اپنے گھر چلے گئے۔ وقت بیتتا گیا، بچے پڑھے بڑے ہو گئے، افسر بن گئے، کوئی کسی محکمے میں لگ گیا، کوئی کسی محکمے میں لگ گیا۔ 30-35 سال کے بعد وہ استاد ایک شادی کی تقریب میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک افسر اپنے ملازموں کے ساتھ آیا اور آ کے کہنے لگا استاد جی آپ کا کیا حال ہے، میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ سے پڑھا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا ہے، مجھے نہیں پتا کہ تم کب مجھ سے پڑھے تھے۔ اس نے کہا استاد جی آپ کی بڑیاں مہربانی ہیں میرے پہ، آپ کے بڑے احسان ہیں، آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں۔ تو استاد نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، وہ تیری بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے تجھے نہیں پہچانا، تو پڑھ گیا ہے، کامیاب ہو گیا، مجھے خوشی ہے۔ اس نے کہا استاد جی یاد کریں ایک دن کلاس میں گھڑی چوری ہوئی تھی اور آپ نے بچوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے تلاشی لی تھی اور ایک بچے کی جیب سے گھڑی نکلی تھی۔ استاد جی وہ بچہ میں تھا، آپ نے اس دن کلاس میں میرا پردہ رکھا، میری عزت نفس بچائی، مجھے دوسرے شاگردوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں نے پڑھ کے بڑا بندہ بننا ہے۔
اب استاد کا جواب سنیے گا، استاد کیا ہوتا ہے۔ استاد صاحب کہنے لگے بیٹا مجھے بھی آج پتا چلا ہے کہ وہ گھڑی تو نے چوری کی تھی، کیونکہ میں نے پٹیاں صرف تمہاری آنکھوں پہ نہیں اپنی آنکھ پہ بھی باندھی ہوئی تھی کہ میری نظر میں میری شاگرد کی کہیں عزت نہ گر جائے۔ یہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ گھڑی تو نے چوری کی تھی۔ ہم بعض اوقات بچے کو کلاس میں بار بار اصرار کر کے پوچھتے ہیں تو فلاں چیز نہیں لے کے آیا، فلاں چیز نہیں لے کے آیا۔ خدا کی قسم جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں نہ ہوتا وہ قبروں پہ جا کے روتے ہیں، کاش آج میرا باپ ہوتا تو میری سکول کے اندر اتنی ضلالت نہ ہوتی۔ آپ 20 بچوں کے سامنے جب شاگرد کو ذلیل کریں گے، آپ کو نہیں پتا کہ جب وہ قابل بنے گا تو اس کے ہاتھوں میں کتنے لوگوں کی ہدایت ہے، اور اگر آپ کی ذلت کی وجہ سے وہ پڑھنا چھوڑ گیا تو آپ نہیں جانتے کہ آپ نے کتنے لوگوں کی ہدایت کو روک دیا۔ آپ کا ایک لفظ، ایک جملہ، ایک رویہ ایسا ہوتا ہے جو بچوں کو تعلیم سے بزدل کر دیتا ہے۔ اور اگر استاد عزت نفس رکھنے والا ہو، کسی کے عیب پہ پردہ ڈالنے والا ہو، ایک بات کو یاد رکھیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ جان بوجھ کے بچوں کو چیزیں نہیں لے کے دیتے۔ خدا کی قسم کئی گھرانے ایسے ہیں کہ ماں اپنے یتیم بچوں کو عید کے دن بھی گلی میں نہیں نکلنے دیتی کہ سارے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے اور میرے بچے کے پاس تو نئے کپڑے نہیں ہیں، تو کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ کاش آج میرا باپ بھی ہوتا تو میں بھی عید مناتا۔ بچوں کے اندر احساس کمتری کو کم کریں یار۔ ہمارا رویہ ہوتا ہے جو بچوں کو تعلیم سے دور کرتا ہے، اور اس کے برعکس دین داروں کا رویہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ ہمارا تبلیغ کرنے کا انداز اتنا سخت ہو گیا، رویے اتنے سخت ہو گئے، الفاظ اتنے سخت ہو گئے کہ لوگ ہماری دین کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اگر استاد بن جائے، جس دن استاد لفظ استاد کو سمجھ لے گا نا کہ میں استاد ہوں، اور یہ وہ منصب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بنا کر بھیجا کہ میں نبی بن کے بھی آیا ہوں، استاد بن کے بھی آیا ہوں۔ یہ نبوی منصب ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، اور اگر آپ اس منصب کے ساتھ وفا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن جو بچے آپ کی وجہ سے دین یا دنیا سے دور ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال ضرور کریں گے کہ ہم تو پڑھنے آئے تھے، ہمارے ماں باپ نے تو بھیج دیا تھا، لیکن اس استاد کے رویے نے مجھے اسکول سے نکال دیا تھا، اس استاد کے رویے نے میرے اندر نفرت پیدا کر دی تھی۔ تو استاد جس منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو احساس کرنا چاہیے کہ میرے سامنے 20 بچے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ 20 گھروں کا مستقبل بیٹھا ہوا ہے۔ میں ڈکے چھپے لفظوں میں استادوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بچوں سے ڈکے چھپے لفظوں سے ایک لفظ بولوں گا، اس کے اندر سارا خلاصہ ہے۔ کسی عورت کی عزت خراب کر دو یا لڑکے کا مستقبل خراب کر دو، یہ ایک برابر کا گناہ ہے۔ کسی کی عزت خراب کر دی ہے یا کسی کا مستقبل خراب کیا، یہ ایک گناہ ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ جس بچے کو ہم نے تیار کرنا ہے اس کے ہاتھوں میں کتنے لوگوں کی ہدایت ہے۔ ہم اس کی یتیمی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی مسکینی کا محتاج اڑاتے ہیں، اس کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس واسطے کلاس کے اندر جب بچے بیٹھے ہوں تو ایک بات کو یاد رکھیں، جس بچے کو آپ اکیلے بلا کے اس کی مجبوری سن کے اس کا مسئلہ حل کر دیں گے نا، خدا کی قسم وہ دنیا کے کسی سٹیج پہ بیٹھا ہوگا وہ ایک جملہ ضرور کہے گا، یار میرے استاد نے میرے تے بڑی کمال دی کرم نوازی کی تھی۔ وہ ساری زندگی آپ کا احسان مند رہے گا۔ اور آخری بات جو میں نے بچوں سے کرنی ہے، بچوں ایک بات یاد رکھنا، ایک لفظ بولنے لگوں بڑا سادہ سا ہے، علم ہو، علم جو ہم تعلیم پڑھتے ہیں نا، اسٹڈی کرتے ہیں، علم ہو تو ادب نہیں آتا، لیکن ادب ہو تو علم آ جاتا ہے۔ شیطان تھا نا، شیطان بچوں، شیطان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا فرشتوں کا، اور فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔
اتنا علم تھا اس کے پاس، اتنا نالج، اتنی ایجوکیشن تھی اس کی کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس ادب نہیں تھا، ادب سے محروم تھا، تو زندگی بھر کے لیے لانتی بنا، شیطان بنا، مردود بنا۔ اس لیے علم ہو تو ادب، پھر بولیں، علم ہو تو ادب، لیکن ادب ہو تو علم۔ آپ استاد کے جوتے بھی اٹھاتے رہیں گے نا، جس دن استاد کی نظر ہوگی، استاد بھی استاد ہو، دیہڑی دار نہ ہو۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر آپ صرف دیہڑی کے لیے آ رہے ہیں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا بھائی، تو آپ منصب جو نبوی منصب ہے اس سے غداری کر رہے ہیں۔ یہ نبوی منصب ہے کہ آپ کو اللہ نے استاد بنایا ہے، یہ منصب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور محبوب کے صدقے آپ کو ملا کہ آپ آگے امت کی تربیت کریں۔ اور اگر ہم بچوں کا مستقبل نہ سنوار سکے تو ہم اس منصب سے وفادار نہیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تھا۔ تو علم ہو تو ادب، علم ہو تو ادب، اور ادب ہو تو علم آ جاتا ہے۔ ادب کرو بیٹا، علم آپ کو آ جائے گا۔ وہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ ہارون رشید، اس نے اپنے بیٹے کو نہ پڑھنے کے لیے ایک استاد صاحب کے پاس بیٹا، بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ تھا۔ تو ایک دن بادشاہ نا اپنی شاہی سواری پہ گزر رہا تھا، تو دیکھا کہ بادشاہ کا بیٹا جو شہزادہ ہے نا، وہ اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے، اور ایک ہاتھ سے وضو کروا رہا ہے، لوٹا پکڑا ہوا ہے، اور استاد پاؤں دھو رہے ہیں۔ تو بادشاہ اپنی سواری سے اترا اور اس نے اپنے بیٹے کو تماچا مارا، تھپڑ مارا۔ تو استاد ڈر گیا کہ شاید بادشاہ غصے میں آ گیا ہے کہ مولوی صاحب میرے بیٹے سے خدمت کروا رہے ہیں۔ تو استاد صاحب کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، وہ نماز کے لیے وقت کم تھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وضو کروا دو۔ تو بادشاہ کے بھلا کے الفاظ سے بچو۔ بادشاہ کہنے لگا بیٹا، تجھے میں نے اس لیے نہیں مارا کہ تو استاد کی خدمت کر رہا ہے، تجھے میں نے مارا اس لیے ہے کہ تو ایک ہاتھ سے وضو کروا رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں دھو کیوں نہیں رہا؟ اپنا دوسرا ہاتھ استعمال کر اور استاد کے قدم دو۔ آپ استاد کا ادب کرتے رہیں، ادب۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو کلاس میں بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، سبق بڑا جلدی سناتے ہیں، لیکن ایک جملہ استاد کی گستاخی کا بول جاتے ہیں اور زندگی بھر کے لیے تباہ ہو جاتے ہیں، کوئی ہنر نہیں ہوتا پلے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اور ایک بچہ ادب کرنے والا ہوتا ہے، صرف استاد کا ادب کرتا ہے، جی سر جیسے آپ نے کہہ دیا ویسے ہی ہوگا۔ وقت آتا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی استاد کو آنکھیں نکال کے نہ دکھاؤ، استاد کے آگے سر نہیں مارتے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے میری ایک نصیحت ہے۔ علم ہو تو ادب، لیکن ادب ہو تو علم۔ آپ ادب کر کے دیکھیں، آپ ان سے آگے ضرور نکلیں گے جن کے پاس صرف علم تھا، ادب نہیں تھا۔ اور دوسری طرف اساتذہ سے میں نے گزارش کی ہے، میرے معتبر ہیں، میرے محسن ہیں، میرے بڑے ہیں سارے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ بچوں کی عزت نفس کا خیال کریں۔ اگر ایک بچہ بھی آپ کے ہاتھوں ہدایت پا گیا، آپ کی آخرت سنور جائے گی، اور اگر ایک بچہ بھی آپ کے رویے سے بدزن ہو کے نکل گیا تو آپ کو قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ماں باپ نے تو آپ کے سپرد کر دیا ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، اور اگر ہم نے تربیت نہ کی تو ہم قیامت والے دن اس کے جواب دے ہوں گے۔ آخر میں ایک جملہ میں اساتذہ سے کہنا چاہتا ہوں اور گفتگو میری مکمل ہوگی۔ اپنے بچوں کو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ دنیا گھوم کے دیکھ لیں، جو دنیا گھومتے ہیں، میری طرح کے ویلے لوگ دنیا گھومتے ہیں، میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، شاگرد 80% اپنے استاد کی اور 20% اپنے باپ کی کاپی کرتا ہے۔ شاگرد 80% اپنے استاد کی کاپی کرتا ہے اور 20% اپنے والد کی کاپی کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے انسان بنے، معاشرے میں اچھا کردار ادا کریں، تو آپ ان کے سامنے خود رول ماڈل بنیں۔ جب تک آپ کا کردار نہیں نکھار پیدا کرے گا تب تک بچے اس لائن پہ نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ بچے نمازی بنے تو پہلے خود نمازی بنے۔
اب بچوں میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں، سب ریڈی ہیں؟ پکی بات ہے؟ چلیں، جب کسی کی سالگرہ ہوتی ہے، برتھ ڈے ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے کیا لے کے جاتے ہیں؟ اس کو بٹھا لو یار، گفٹ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے؟ پکی بات ہے؟ اچھا، گفٹ دو تو اگلے کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا، گفٹ ہم اپنی مرضی کا لیتے ہیں کہ جس کو دینا ہو، جو اس کو پسند ہوتا ہے وہ لیتے ہیں؟ اپنی مرضی کا لیتے ہیں کہ اگلے کی پسند دیکھتے ہیں؟ جو اس کو پسند ہوتا ہے ہم وہ دیتے ہیں۔ تو 2 دن کے بعد کس کی سالگرہ آ رہی ہے؟ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی، پھر بولیں۔ تو آپ میں سے کون کون ہے جو نبی پاک کو گفٹ دینا چاہتا ہے؟ پھر سوچ لیں، پکی بات ہے؟ پرومس کرتے ہیں؟ گفٹ میں بتاتا ہوں، دے آپ دیں گے؟ وعدہ ہو گیا؟ تو گفٹ وہ دینا جو نبی پاک کو پسند ہے، کیا خیال ہے؟ پیار تو سارے کرتے ہیں نا نبی پاک سے، تو گفٹ کون سا دینا ہم نے جو کس کو پسند ہے؟ پرومس ہو گیا؟ پھر بولیں، پھر سوچ لو، ایک باری پھر سوچو، گفٹ دینا ہے، پرومس ہو گیا، میں نے 6 مہینے بعد آگے چیک بھی کرنا ہے، پکی بات ہو گئی۔ اب سنیں ہمارے نبی پاک کو کیا پسند ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، جب میرا کوئی امتی نماز پڑھتا ہے نا تو مجھ محمد کی آنکھوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ نماز امتی پڑھتا ہے اور آنکھیں میرے نبی کی ٹھنڈی ہوتے ہیں۔ تو کون کون نماز کا تحفہ نبی پاک کو دے گا؟ پھر پرومس ہو گیا؟ پکا والا کہ کچا پچا؟ چڑی روزہ کہ پکا روزہ؟ پھر سوچ لو، 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا؟ انشاءاللہ اونچی آواز سے کہنا، پھر کہو، پھر کہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیبوں کو کمال کا بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کے اساتذہ کا سایہ دراز فرمائے۔ وعدہ میں نے آپ سے لیا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھایا میں استادوں نے بھی نال، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھیں گے تو بچے ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کے پاس 6 مہینے بعد پھر آؤں گا انشاءاللہ، چیک کر لوں آگے کس کس نے تحفہ دیا ہے۔ تحفہ دینا کس کو ہے؟ آپ کو پتا ہمارے نبی پاک ہمارے لیے کیا کرتے تھے؟ جو پتھر ہوتے تھے نا، پتھر، نوک والے پتھر، نبی پاک اس نوک والے پتھروں کے اوپر نا اپنا سر رکھ کے نا سجدے میں روتے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے، اللہ میری امت کو جہنم میں نہ بھیجنا۔ وہ ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے۔ جن آنکھوں سے ہمارے نبی نے ہمارے لیے آنسو بہائے، کیا ہم ان آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ نبی پاک نے آنسو کس کے لیے بہائے تھے؟ خود تو نبی پاک جنت کے مالک ہے نا، روتے کس کے لیے تھے؟ تو جن آنکھوں سے نبی پاک نے آنسو بہائے ہیں ہمارے لیے، تو ہم ان آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ استاد بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ریاض بھائی کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ انشاءاللہ ایک بات کو یاد رکھیں، آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دل چھوٹا نہیں کرتے، دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ نبی پاک نے جب اعلان نبوت کیا تھا نا تو صرف 8 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، طائف میں پتھر بھی کھانے پڑے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر جا کے مدینے کی ریاست بنی تھی۔ اس لیے دل چھوٹا نہیں کرتے، دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ بس اساتذہ سے میں نے گزارش کی ہے، آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، آپ سب معتبر ہیں، کہ آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں اور بچوں کی عزت نفس کا خیال کریں۔ اور بچوں سے کیا وعدہ لیا کہ نماز ہم نے امی ابو کو کہنا تو نہیں پڑے گا، آپ نے جا کے امی ابو کو کہنا ہے، ابو جی چلو نماز پڑھن چلیے۔ پرومس ہو گیا؟ کون کون کہے گا ابا ابو کو؟ پکی بات ہے؟ پکا وعدہ؟ میں نے 6 مہینے بعد پوچھنا آگے، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔